حسین جعفری آپ سرگودا۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے، حسین وہ ہے، حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ حسین وہ ہے، میں بسم اللہ کرا سید زیادہ، حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا؟ حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ یک زبان حیدری۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ فضیلت درود کے بارے میں امام ششم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں ہر شخص کی قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے لیکن اس بندے کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا جو ہماری ذات پر درود بھیجتا ہے۔ مل کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد وعلی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس سے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے، سلامت رہو، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر کہ جو بندے صحرا میں جاتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے بتا دیتی ہیں یہ نر جا رہا ہے کہ مادہ جا رہی ہے۔ آل محمد کا کریم خالق آپ کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنے عظیم دربار میں قبول فرمائے۔ سیدہ عالمیان کی عزت و عظمت کا صدقہ اس سادات کی نگری کو، بستی کو مالک امام زمانہ بادشاہ کے ظہور تک سلامت رکھے، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالک مالا مال فرمائے۔ اس مشکل دور میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں مالک انہیں زندگی والے بیٹے عطا فرمائے، بالخصوص سید منتظر مادی شاہ صاحب سیدہ کونین کے بچوں کا صدقہ مالک انہیں زندگی والا بیٹا فرزند عطا فرمائے۔ زکریہ شاہ جی مالک محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ عزتوں والا اور امام حسین کا عزادار بیٹا نصیب فرمائے۔ آپ سب سادات کو مالک سلامت رکھے، مل کے آمین کہنا۔ مالک وارث ولایت مبلغ اعضائے حسین حجت خدا یوسف زہرا قائم آل محمد کا مالک جل ظہور فرمائے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ مولا کے مجھ سے ہزار گنا بہتر پڑھنے والے سامعین تشریف فرما ہیں، آئیں گے شام تک۔ ذکر ہے
جتنا سیدزادے نے حکم کیا ہے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی 2 منٹ میں اس میں سے بھی چھوڑ دوں. آپ انتہائی عزت دار گھروں سے، عزت دار ماؤں کی عزت دار اولاد، کائنات کے سب سے بڑے عزت دار سخی حسین کے دربار میں حاضر ہیں. مالک بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بس میں کوئی موضوع نہیں، کوئی لمبی گفتگو نہیں. سیدزادہ سلامت رہیں. الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے. وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی ہے. سلامت رہو. مالک سلامت رکھے. مالک سلامت رکھے. مالک صلی اللہ. اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. دنیا والوں یاد رکھنا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے. قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا. کیوں قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا. قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا. قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. سلامت رہو. مالک سلامت رکھے. زندگی دراز سلامت رہے. مالک سلامت رکھے. مالک آپ کی زندگی، آپ جی عزادار سلامت رہے. مالک آپ کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. توجہ ہے میری جان. دوسری حدیث میرے آقا مصطفیٰ نے فرمائی الحق مع علی والی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جاؤ قرآن مجید میں دیکھو، اللہ کہتے جو بھی میری طرف سے ہے وہ حق ہے. جو بھی اللہ کی طرف سے باجی وہ حق ہے. آؤ ایک فہرست گنواتا ہوں کون کون حق ہے، کیا کیا حق ہے اور کون کون علی کے ساتھ ہے. سیدزادہ آپ کی عزت و عظمت کی قسم میں نے قرآن مجید کی تفسیروں میں دیکھا، کتابوں میں پڑھا، علماء کے پاس بیٹھا ہوں، ان سے پوچھا ہے، سوال کیے ہیں، جواب لیے ہیں تو یہی جواب ملا ہے. آدم حق ہے، آدم علی کے ساتھ. نوح حق ہے، نوح علی کے ساتھ. شیش حق ہے، شیش علی کے ساتھ. زکریا حق ہے، زکریا علی کے ساتھ. موسیٰ حق ہے، موسیٰ علی کے ساتھ. عیسیٰ حق ہے، عیسیٰ علی کے ساتھ. خود محمد مصطفیٰ حق ہے، میرا محمد علی کے ساتھ. قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ. تورات حق ہے، تورات علی کے ساتھ. انجیل حق ہے، انجیل علی کے ساتھ. تورات حق ہے. زبور حق ہے، زبور علی کے ساتھ. جنت حق ہے، جنت علی کے ساتھ. کعبہ حق ہے، کعبہ علی کے ساتھ. عرش حق ہے، عرش علی کے ساتھ. ملائکہ حق ہے، ملائکہ علی کے ساتھ. خود خدا حق ہے، خدا علی کے ساتھ. جب کائنات کا ہر حق میرے علی کے ساتھ ہے تو پھر تو علی کا دامن چھوڑ کر اس دنیا میں لعنت لینے آیا ہے. مالک سلام علیکم. جب کائنات کا ہر حق میرے علی کے ساتھ ہے تو پھر تو علی کا دامن چھوڑ کے کیا لے رہا. میں آیا ہوں، شاہ جی نے بتایا کہ یہ پوری جو بستی ہے، نگری ہے، یہ سادات کی ہے اور مالک نظر بد سے محفوظ رکھے تمام سادات کو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے. مادی شاہ جی بسم اللہ سردار. سادات کی نگری ہے اور سادات کو ختم کرنے کے لیے جو صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہیں، آپ بزرگوں سے علماء سے سنتے آئے، کتنی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی آج پوری نگریاں، پوری بستیاں آباد ہیں سادات کے نام سے. اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جناب زہرا کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزت آل محمد کی قسم ہے، کراچی علماء کی محفل میں یہ جملہ کہا تھا. آج تک اس داد اور دعا کا باوجود نشہ ہے. اب تر لوگ 2 بندے گن کے 3 بندے صرف ہاتھ اٹھا دینا، دعا کروں گا. اب تر لوگ کیسے
مقابلہ کریں گے جناب زہرا کا، اللہ نے جو تمہیں سزا دی ہے وہی سزا کافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ جنہیں بات سمجھ، تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ وَلَبْتَرْ، توجہ میری جانب رکھنا آزادار و سیدو۔ اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جناب زہرا کا؟ اللہ نے جو تمہیں سزا دی ہے وہی سزا کافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی وہ صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ وَلَبْتَرْ، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، میرے میٹھے، میرے مکی، میرے وجہ تخلیق کائنات محمد۔ اِنَّ شَانِئَكَ وَلَبْتَرْ، حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، میرے میٹھے تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتے ہیں مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہی۔ یہ آیت آئی عاص بن وائل کے لیے، اس کا بیٹا پیدا ہوا عمرو بن العاص بن وائل، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ بن عمرو بن العاص بن وائل، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عبد اللہ بن عمرو بن العاص بن وائل۔ کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عتبہ پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ شیبہ مصطفیٰ کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ ابو لہب پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ ابو جہل مصطفیٰ کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ کتنی خبریں چلتی رہی۔ 5 بچوں کی ماں نے گستاخی رسول کی ہے۔ قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے 10ویں امام نقوی سادات کے جد امام علی النقی کے سامنے ایک دشمن مصطفیٰ بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ ایک بندے نے کہا فرزند زہرا، قرآن تو کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِئَكَ وَلَبْتَرْ، حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی، پھر یہ بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کیوں کرائے؟ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا فرزند زہرا، پھر یہ بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کیوں کر رہا ہے؟ جلال میں آ کے میرے امام نے فرمایا بندہ خدا، قیامت تک یاد رکھنا یہ بیٹے ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے۔ سلامت رکھے مالک، سلامت رکھے مالک، آپ عزاداروں کو سلامت رکھے۔ میں نے کیونکہ جتنا ٹائم ہے اس میں سے کور کرنا چاہتا ہوں ذکر پاک کو۔ تقریباً 10-12 منٹ حاضری ہو گئی، 5-4 منٹ ذکر مسائل۔ اگر کسی کی ہائے بھی نکل گئی نا سیدو، ہائے، تو محمد مصطفیٰ کی زخمی اور تھکی ہوئی بیٹیاں آپ کے حق میں دعا کریں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے سیدزادہ۔ راوی کہتے ہیں میں قبر محمد کا سلام کرنے کے بعد چھٹے امام کے گھر گیا، میں نے دیکھا چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے بلند آواز سے دعا مانگ رہا تھا، میرے پروردگار ان لوگوں پہ رحم فرما جن کی آوازیں میرے دادا حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ عزادارو، اگر غم حسین سنتے ہوئے ہائے نکل جائے، سمجھنا یہ صادق امام کی دعا کا اثر۔ راوی ہے خود یزید کی فوج کا سپاہی، بڑا ماحول ہے، روحانیت ہے، مالک بانیان مجلس کی محنت کو قبول فرمائے۔ راوی ہے باجی خود یزید کی فوج کا سپاہی۔ سادات بیٹھے ہو، معاف کر دینا، دل دکھے مقتل ہے۔ ایک دفعہ سارے راوی ہے خود یزید کی فوج کا سپاہی، یہ روایت کرتا ہے، کہتے ہیں میں سجاد کو مار مار کے تھک گیا۔ اللہ جی نے آئے قبول تمہارے فرمائے، پرسہ قبول فرمائے، مالک اللہ آپ کی آئے قبول فرمائے۔ کہتے ہیں میں سجاد کو مار مار کے تھک گیا، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، میں نے وردی اتاری، دمشق کے چوک پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے میرے گاؤں کا کوئی دوسرا آدمی گزرے،
شام ہوگی میں اس کے ساتھ مل کے سفر کروں گھر جاؤں. کہتے مغرب کی اذان ہوئی, ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ میں کھانا اور وہ چوک پہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کہتے میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا اماں کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کہتی ہے کوئی بھوکا مل جائے تو اسے کھانا کھلاؤں. کہتا تھا تو میں دشمن, پتہ نہیں میرے دل میں رحم کیوں ہے. میں نے کہا اماں اگر یہ کھانا تو کھلانا چاہتی ہے تو یہ کھانا ان قیدیوں کو دے. ہائے انقلاب زمانہ, جن کے لیے جنت سے بابا جی کھانا آتا تھا, آج ان کے لیے کھانے کی سفارش کی جا رہی. بوڑھی کہتی میں نے پوچھا یہ قیدی تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہتے نہیں, میں تو مار کے آ رہا ہوں. بوڑھی کہتی ہے رشتہ دار بھی نہیں, انہیں مار کے آ رہے. پھر کہتا ہے کھانا انہیں دے. کیوں؟ کہتے 3 وجوہات. بوڑھی کہتی کون سی 3 وجوہات؟ کہتی پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہیں. صرف ہائے کر دینا. پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہیں. دوسری وجہ یہ قیدی مدینے کے ہیں. ہائے حسین. پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہیں, دوسری وجہ یہ قیدی عبادت گزار ہیں, تیسری وجہ یہ قیدی مدینے کے ہیں. مدینے کا نام آیا, بڑھیا کو جھٹکا لگا. کہتی مدینے کے ہیں تو مارتا کیوں ہے؟ تجھے غازی عباس سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کہہ کے زندان کی طرف دوڑی. اپنے آپ سے کہتی ہے مرشد حسین کو پتہ نہیں چلا ہوگا, جس دن یہ قید ہوئے ہوں گے حسین کہیں گیا ہوگا. آج ہی خط لکھتی ہوں, خود آ یا غازی کو بھیج, مدینے کے لوگ کوئی قید کے قابل ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس نے کھانا اٹھایا جہاں پہ سادات کے بھوکے اور پیاسے بچے بیٹھے. اس نے کھانا رکھا, چھوٹے چھوٹے بچے عالیہ بی بی کی طرف دیکھتے ہیں. اس نے سمجھا قافلے کی سالار یہ مستور ہے. اٹھ کے بی بی کے پاس آئی. بی بی بچوں سے کہے کھانا کھائیں. سید زادی ارشاد فرماتی ہیں کھانا کیوں کھلاتی ہے؟ آپ سب عزادار ماتمی نمازی چہرے تشریف فرما ہیں. بی بی سے التماس ہے میں جملہ سمجھا سکوں. اگر میں نے سید و جملہ سمجھا لیا, رات بستر بی بی نوکر کی بات یاد آئی, آنکھ کا وضو ہو جائے گا. آقا زادی فرماتی ہیں کھانا کیوں کھلاتی ہے؟ کہتی بی بی میں مفت نہیں کھلاتی, میں اجرت لیتی ہوں. امیر المومنین کی بیٹی نے ارشاد فرمایا پہلے اجرت بتا. کہتی بی بی اجرت اتنی بڑی کوئی نہیں, آپ کھانا کھا لیں. کھانا کھانے کے بعد اجرت کے طور پہ ایک دعا مانگ دینا, اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. عالیہ پوچھتی ہے تیرا حسین کیا لگتا ہے؟ کہتی بی بی میں بیمار تھی, مجھے زمانے بھر کے ڈاکٹروں نے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا. میرا باپ مجھے اٹھا کے مدینے لے گیا. ہم نے پیغمبر سے التماس کی, پیغمبر کی گود میں حسین بیٹھا تھا. حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, ابھی حسین کے ہاتھ نیچے نہیں آئے. اللہ نے مجھے شفا دے دی. اس دن سے لے کے آج تک میں ہر جمعرات کو روٹیاں پکا کے غریبوں کو کھلا کے دعا مانگتی ہوں, دعا کرو اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے, اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے. عالیہ نے یہ فکرہ سن لیا, معصوم سکینہ نہ سن سکی. تڑپ کے معصومہ کہتی بڑھیا آج کے بعد حسین کی زندگی کی دعا نہ مانگا کر, آج کے بعد حسین کی زندگی کی دعا نہ مانگا کر. بڑھیا کہتی بچی کیوں نہ مانگو؟ بچی تو قیدن نہ ہوتی, تیرے رخسار زخمی نہ ہوتے, تیرے کان زخمی نہ ہوتے, تیرے بال سفید نہ ہوتے, تیری آنکھوں میں یہ ویرانیاں بربادیاں نہ ہوتی, میں تجھے سزا دیتی, کیوں نہ مانگو؟ اس وقت تڑپ کے معصومہ کہتی بڑھیا جس حسین کی زندگی کی تو دعا مانگ رہی ہے, 4 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہو کے میں قاتل کے آگے ہاتھ بہان کے منتیں کرتی رہی, نامار ہمارا کوئی نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت بہت اچھا.
کیا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ، مالک اور علم عمل چ اضافہ فرمائے۔ یہ سن ظہیر عباس عاجز صاحب، ہوں جناب کے سامنے ذاکر اہل بیت